صلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم تحاشی کلمۃ موجود وکثرت استعمالها۔ تحاشا یتحاشا، تحاشی اس کا معنی ہے ایک طرف ہونا، دور کرنا، دور ہونا۔ کلمۃ موجود، کلمے کو کہتے ہیں وہ جو ایک معنی پر دلالت کرے، موجود وکثرت استعمالها، اور اس کی زیادہ استعمال، یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب بھی آپ کسی چیز کے بارے میں سوال کریں تو موجود کے لفظ کو زیادہ استعمال کرنے سے پرہیز کریں، بلکہ جب بھی آپ سوال کریں تو اس کے مناسب الفاظ لے کر آئیں۔ وہ کس طرح لے کر آئیں گے آپ سبق میں نوٹ کر لیں گے۔ دیکھیے ذرا، پہلا سوال ہے هل عندك قلم فاضل عن حاجتك؟ فاضل اضافے کو کہتے ہیں، بچنے والا۔ قلم عندك آپ کے پاس، حل استفہام یہ سوالیہ جملہ ہے، کیا عندک آپ کے پاس، عندہ کی نسبت کاف کی طرف کی، یہ میں نے کہا جب کسی چیز کی نسبت مخاطب کی طرف کرنا ہو تو اس کے آخر میں کاف لگا دیتے ہیں۔ عندک آپ کے پاس، قلم جیسے اس قلم کی نسبت مخاطب کی طرف کرنا ہو تو ہم کہتے ہیں قلمو کا۔ متکلم کی طرف یعنی بات کرنے والا اپنی طرف کرے تو اس کی نسبت وہ کرتا ہے قلمی۔ فاضل اضافہ، عن حاجتک آپ کی ضرورت سے۔ اب یہاں کاف کے بجائے یا لگا دیں تو عن حاجتی میری حاجت سے، تو اس طرح کا جملہ ہے۔ تو اس پورے جملے کا مفہوم یہ ہے هل عندك قلم فاضل عن حاجتك؟ کیا آپ کے پاس آپ کی ضرورت سے زائد پین ہے، ضرورت سے زیادہ پین ہے؟ تو یہاں پر دیکھیں، کیا آپ کے پاس اضافی قلم ہے آپ کی ضرورت سے اضافہ؟ یہاں موجود نہیں لائیں بلکہ کیا لائیں؟ هل عندك قلم فاضل، کیا آپ کے پاس اضافی قلم ہے؟ عن حاجتک جو آپ کی ضرورت سے اضافہ ہو، فاضل عن حاجتک، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر بھی بجائے اس کے موجود لانے کے قلم فاضل عندک کہ یہ والا جملہ لے کر آیا گیا ہے۔ اس کا جواب ہے عذرا ما عندی، معذرت کے ساتھ میرے پاس نہیں ہے۔ عذرا معذرت کے ساتھ، ما عندی میرے پاس نہیں ہے۔ دیکھیں عندک پہلے تھا آپ کے پاس، عندی کا معنی ہے میرے پاس۔ جب بھی آپ سے کوئی چیز پوچھے، کوئی آپ سے سوال کرے هل عندک کتاب، آپ کہو میرے پاس نہیں ہے تو آپ کہیں گے ما عندی۔ هل عندک قلم، ما عندی۔ هل عندک کراسة، ما عندی، ٹھیک ہے؟ عذرا معذرت کے ساتھ۔ دوسرا سوال ہے هل اجد مسحوق الغسیل فی المحلات المجاورة؟ وجد یجد اس کا معنی ہے پانا۔ هل اجد کیا میں پاؤں گا، مسحوق الغسیل اس کو کہتے ہیں صرف کو، دھونے والا جو صرف ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مسحوق الغسیل۔ هل اجد مسحوق الغسیل، کیا میں صرف پاؤں گا، فی المحلات المجاورة، مجاورہ یعنی قریب والی جگہ، محلات المجاورہ جو قریب جگہ ہیں، یعنی قریب والی جگہوں میں، قریب والی دکان، چاہے وہ اس کے ذہن میں دکان ہو یا کپڑے دھونے والی جگہ ہو یا جو بھی چیز ہو، تو وہ مراد ہے اس سے کہ هل اجد مسحوق الغسیل فی المحلات المجاورة۔ یہاں پر بھی دیکھیں بجائے کہ هل مسحوق الغسیل موجود فی المحلات المجاورہ، اس کے بجائے موجود کے لفظ ہونے کی یہاں لے کر ہیں هل اجد مسحوق الغسیل فی المحلات المجاورة، کیا میں پڑوس والی جگہوں پر صرف پا سکتا ہوں، صرف پاؤں گا۔
بحثت عنہ کثیرا قبل یومین فلم اظفر به۔ بحث یبحث اس کا معنی ہے تلاش کرنا۔ بحثت عنہ میں نے اس سے بہت تلاش کیا، کثیراً بہت زیادہ، بحثت عنہ کثیراً میں نے بہت زیادہ تلاش کیا، قبل یومین 2 دن سے پہلے، ٹھیک ہے۔ قبل اور بعد آپ کو پتہ ہے اپنے ماں باپ کی طرف مضاف ہوتے ہیں، تو یہاں پر یومین تثنیہ ہے، تثنیہ حالت جری میں جو ہے نا یا ما قبل مفتوح آتا ہے، تو اس لیے یہاں حالت جری ہے۔ قبل یومین 2 دن پہلے، فلم اظفر بھی میں کامیاب نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ ظفر یظفر اس کا معنی ہے کامیاب ہونا، کسی چیز میں کامیاب ہونا۔ تو بحثت عنہ کثیرا میں نے بہت زیادہ تلاش کیا، قبل یومین 2 دن پہلے، فلم اظفر بھی بس اس کو میں نے نہیں پایا۔ تو اس کا مفہوم اس جواب سے اس کا پتہ چلتا ہے کہ گھر میں یا کمرے میں کئی جگہ مراد فی المحلات المجاورتی سے۔ هل الاستاذ فی الغرفہ، کیا استاد کمرے میں ہیں؟ یہاں بھی آپ دیکھیں هل الاستاذ فی الغرفۃ موجود کے بجائے ڈائریکٹ یہ جملہ لائیں، هل الاستاذ فی الغرفہ، کیا استاد کمرے میں ہیں؟ نعم هو فی الغرفہ، جی ہاں وہ کمرے میں ہیں۔ غرفہ کی جمع آتی ہے غرفات، ٹھیک ہے، غرفات کمروں کو کہتے ہیں، کمرے، ٹھیک ہے۔ هل هذا الشيء متوفر فی البقالۃ، هذا الشيء یہ چیز، اشارہ ہے اس پورے جملے کو سوالیہ بنانے کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے شروع میں حل لگایا گیا ہے، حل کیا، هذا الشيء یہ چیز، متوفر، توفر یتوفر توفرا باب تفعل ہے، متوفر وافر ہونا، فی البقالہ، بقالہ کہتے ہیں پرچون کی دکان کو، ٹھیک ہے۔ کیا یہ چیز پرچون کی دکان میں وافر مل جاتی ہے؟ جیسے آپ کسی سے کوئی چیز پوچھتے ہیں کہ یار یہ چیز پرچون کی دکان میں ملے گی وافر، تو آپ کہتے ہیں جی ہاں ملے گی، تو اس کو کہتے ہیں هل هذا الشيء متوفر فی البقالۃ۔ نعم يمكنك ان تجده بكل سہولۃ، جی ہاں آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ اسے پائیں مکمل سہولت کے ساتھ، سہولہ آسانی کے ساتھ، جیسے ہم کہتے ہیں سہولت سہل سے ہے۔ یمکنک امکن، یمکن امکان، آپ کے لیے ممکن ہے، یمکنک ممکن ہے، ان تجدہ آپ پائیں، وجدہ یجد شروع میں ان آیا اس لیے تجدہ تو نصب آئے، بکل سہولت مکمل سہولت کے ساتھ، مکمل آسانی کے ساتھ، سہولہ آسانی، ٹھیک ہے۔ هل تعرف اسماء جميع الاشیاء التي في الصف، عرف یعرف پہچاننا، هل تعرف کیا آپ پہچانتے ہیں، اسماء جمیع الاشیاء تمام چیزوں کے نام کو، اسماء جمیع الاشیاء التي في الصف جو کہ کلاس میں ہیں، کلاس میں موجود تمام چیزوں کے نام آپ جانتے ہیں؟ هل تعرف اسماء جمیع الاشیاء التي في الصف، اظننی اعرف اکثرها، مجھے گمان ہے کہ میں اکثر کو جانتا ہوں، اعرف پہچانتا ہوں، جانتا ہوں، اکثرها اکثر کو، ظن یظن گمان کرنا، اظننی مجھے گمان ہے، میرے بارے میں گمان یہ ہے کہ میں گمان کرتا ہوں کہ اعرف اکثرها اکثر کو میں کیا کرتا ہوں، جانتا ہوں۔ سوال، لم یبرح عامر فی المقہی، کہ عامر ہوٹل میں غصہ نہیں ہوا، برح یبرح کا معنی ہے غصہ ہونا، مقہا جو چائے کوئٹہ ہوٹل جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مقہا، ٹھیک ہے۔ نعم استأنس برفقائہ، جی ہاں وہ مانوس ہو گیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، مانوس ہونا کسی کے ساتھ گل مل جانا، جیسے کہتے ہیں نا کسی کے ساتھ بالکل ہمارے اردو زبان میں صاحب کہتے ہیں فری ہو جانا، جیسے ہم دوستوں کے ساتھ فری ہو جاتے ہیں تو الٹی سیدھی باتوں میں بھی۔ این تتواجد عادۃ فی ایام العطلۃ، چھٹی میں عام طور پر کہاں کا رخ کرتے ہیں آپ؟ تواجد یتواجد تواجدن رخ کرنا، عادتاً عام طور پر،
ایام یوم کی جمع ہے، العطلہ چھٹی، ٹھیک ہے. این تتواجد عادتا فی ایام العطلۃ اتعنی عطلۃ رمضان، کیا آپ مراد لیتے ہیں، حمزہ استفہامیہ ہے سوال کے لیے، اتعنی عطلۃ رمضان، رمضان کی چھٹی مراد لے رہے ہیں، یعنی کیا آپ رمضان کی چھٹی کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. نعم ہی التی اعنی، جی ہاں رمضان وہی چھٹی انہی کی بات کر رہا ہوں میں، ہیا وہ، التی جس کا، اعنی میں مراد لے رہا ہوں، تو وہی رمضان کی چھٹیوں کی ہی میں بات کر رہا ہوں، ہماری اردو زبان میں سے بولتے ہیں. تو اس کا جواب یہ دے رہے کہ تجدنی فی البیت او فی مسجد المحلۃ، ایام عطلہ میں سوف تجدنی فی البیت، آپ مجھے پائیں گے گھر میں، او مسجد المحلۃ یا محلے کی مسجد میں. هل تفقدت کتابک فی جمیع المکاتب، تفقد یتفقد تفقدا باب تفعل سے ہے، تلاش کرنا، چھان بین کرنا، پتہ لگانا، کیا آپ نے تلاش کیا اپنی کتاب کو، فی جمیع المکاتب تمام کتب خانوں میں، ٹھیک ہے، تمام کتب خانوں میں آپ نے اپنی کتاب کو تلاش کیا، یا تمام ڈیسکوں میں، ڈیسک مراد لیں تو ڈیسک. نعم تفقدتہ ولم اعثر علیہ، جی ہاں میں نے اس کو تلاش کیا لیکن میں اس پر کامیاب نہیں ہوا، مجھے وہ نہیں ملا. عثر یعثر اس کا معنی ہے کسی چیز پر غالب آنا، کوئی چیز پانا. هل فی بیتک حدیقۃ ایحوی بیتک حدیقۃ، اس کے دو طریقے ہیں. هل فی بیتک حدیقۃ، کیا آپ کے گھر میں باغ ہے، یا اس طرح کہہ سکتے ہیں آپ، ایحوی بیتک حدیقۃ، کیا حوا یحوی مشتمل ہونا، کیا آپ کا گھر گارڈن پر مشتمل ہے، جیسے کہتے ہیں نا کیا آپ کے گھر میں گارڈن ہے. تو اس کا جواب دیا کہ نعم عندنا حدیقۃ فی بیتنا، جی ہاں ہمارے ہاں گھر میں گارڈن ہے. تو یہاں دیکھیں اس سوال میں بھی کوئی موجود نہیں لایا، اور اس میں بھی وہی لایا کہ هل فی بیتک حدیقۃ، نعم عندنا حدیقۃ فی بیتنا، سادہ سا جملہ لے کر آئیں. اگلا لفظ ہے هل فی الغرفۃ منضدۃ، کیا کمرے میں ٹیبل ہے، اسٹول جو ٹیبل ہوتا ہے اس کو منضدہ کہتے ہیں. لم انتبہ لذالک، مجھے اس بارے میں خبر نہیں پہنچی ابھی تک، مجھے ابھی تک اس بارے میں خبر نہیں ہے. هل فی القاعۃ احد، قاعہ کہتے ہیں ہال کو، کیا حال میں کوئی ہے. لا لقد خلت القاعۃ تماما، نہیں حال پورا کا پورا خالی ہو گیا. خلا یخلو خالی ہونا، القاعہ حال، تماما پورا کا پورا. این خالد، خالد کہاں ہے. فی الحقیقۃ لا اراہ فی هذه الایام، حقیقت میں ان ایام میں ان کو نہیں دیکھ رہا. لا اراہ میں نہیں دیکھ رہا ان کو، فی هذه الایام ان ایام میں. غیر متواجد هذه الایام فی بیتہ، آج کل وہ اپنے گھر میں نہیں پایا جا رہا. غیر متواجد هذه الایام فی بیتہ، یا جو ہے کہ لا یأتی هذه الایام، آج کل وہ نہیں آ رہا، آج کل وہ نہیں آ رہا. یا لم اراہ منذ فترۃ طویلۃ، لمبے عرصے سے میں نے اس کو نہیں دیکھا ہے. لم اراہ منذ فترۃ طویلۃ. اگلا ہے هل فی الحمام دلو سطل، دل جیسے ڈول کو کہتے ہیں، سطل بالٹی، دونوں مراد بالٹی ہی ہے، جو غسل خانے کی جو بالٹی ہوتی ہے. حمام غسل خانے کو کہتے ہیں. هل فی الحمام دلو سطل، جواب ہے لیس فی الحمام ای دلو، نہیں ہے غسل خانے میں کوئی ڈول. لا یا اخی لیس فی الحمام دلو، نہیں میرے بھائی غسل خانے میں ڈول نہیں ہے. هل عندکم کہرباء، کیا تمہارے ہاں بجلی ہے. هل الکہرباء ساریۃ عندکم،